اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد کا عباسی خلیفہ مستعصم اپنی جگہ پر خوش تھا کہ اس کے دو بہترین سالاروں فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد منگولوں کو بدترین شکست دی ہے، مگر احمد خلیفہ کو ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ کچھ غیر ذمہ داروں کے کہنے پر منگولوں کی شکست کے بعد ان کا تعاقب کرنے کے بعد حالات بالکل پلٹا کھا چکے ہیں۔ فتح الدین داؤد مارا جا چکا ہے، منصور بن احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ لشکریوں کو لے کر بغداد کے نواح سے بھاگ چکا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن القبی، جس نے خلیفہ کو اب تک بے خبر رکھا تھا، اپنے دل میں خلیفہ کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ اتنے میں بغداد شہر کے اندر یکا یک یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہلاکو نے اپنے کثیر اور جرار لشکر کے ساتھ بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اہل بغداد نے مدافعت کی کوشش کی اور 50 روز تک منگولوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس دوران ابن القمی اور اس کے حمایتیوں نے ہلاکو خان کے لشکر میں جا کر امان حاصل کی اور شہر کے حالات سے مطلع کیا۔ خود وزیر ابن القمی شہر کے اندر ہی رہا اور برابر ہلاکو خان کے پاس دم بدم کی خبریں بھیجتا رہا۔ چونکہ ابن القمی کو اہل شہر سے ہمدردی نہ تھی، لہذا شہر دم بدم کمزور اور پریشان ہوتے گئے۔ آخر وزیر ابن القمی شہر سے نکل کر ہلاکو خان سے ملا اور صرف اپنے لیے امان طلب کر کے واپس آ گیا اور خلیفہ سے کہا، میں نے آپ کے لیے بھی امان حاصل کر لی ہے، آپ ہلاکو خان کے پاس چلیں، وہ آپ کو خلافت پر اس طرح قابض و متصرف رکھے گا جیسا کہ غیاث الدین خرد کو تاتاریوں نے اس کے ملک پر حاکم اور فرمان روا رکھا تھا۔ خلیفہ اب تک ابن القمی کو اپنا وفادار خیال کرتا تھا، چنانچہ خلیفہ ماں اپنے بیٹوں کے شہر سے نکل کر ہلاکو خان کے لشکر میں پہنچا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو دیکھ کر کہا، اپنے اراکین سلطنت اور شہر کے علماء اور فقہا کو بھی آپ بلا لیں۔ خلیفہ کو ہلاکو خان نے اپنے لشکر میں روکے رکھا۔ خلیفہ کا حکم سن کر علماء، فقہا اور اراکین سلطنت شہر سے نکل کر منگولوں کے لشکر میں آئے اور ہلاکو خان نے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ سے کہا، تم شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر ہتھیار رکھ کر سب خالی ہاتھ شہر سے باہر آ جائیں۔ مستعصم نے یہ پیغام بھی شہر میں بھیج دیا۔ اہل شہر باہر نکلے اور منگولوں نے ان کو بھی چن چن کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ شہر کے تمام سوار، پیادے اور شرفاء کھیرے ککڑی کی طرح کئی لاکھ کی تعداد میں قتل کر دیے گئے۔ شہر کی خندقیں ان لاشوں سے ہموار ہو گئیں۔ پھر دریائے دجلہ میں ان مقتولوں کے خون کی کثرت سے پانی سرخ ہو گیا۔ منگول شہر میں گھس پڑے۔ عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن مقدس رکھ کر گھروں سے نکلے، مگر منگولوں کی تلواروں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو قتل عام کو حکم دے دیا۔ بغداد اور اس کے مضافات میں منگولوں نے چن چن کر لوگوں کو قتل کیا۔ بغداد میں صرف چند شخص جو کنویں یا اسی قسم کی کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہ گئے تھے بچ گئے، باقی کوئی فرد زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اگلے دن بروز جمعہ 9 صفر 565 ہجری تھا۔ اس روز ہلاکو خلیفہ مستعصم کو ہمراہ لیے بغداد میں داخل ہوا۔ قصر خلافت میں داخل ہو کر اجلاس کیا، خلیفہ کو سامنے بلوایا اور کہا، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمارے لیے کھانے کو کچھ حاضر کرو۔ خلیفہ پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ کنجیوں کو پہچان نہ سکا۔ آخر خزانے کے تالے توڑے گئے۔ 2000 نہایت نفیس پوشاکیں، 1000 دینار اور سونے کے زیورات ہلاکو کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہلاکو نے کہا، یہ چیزیں تو تم نہ دیتے تب بھی ہماری ہی تھیں۔ یہ کہہ کر اپنے درباریوں میں سب تقسیم کر دیا اور کہا، ان خزانوں کا پتہ بتاؤ جن کا ہر کسی کو علم نہیں یا وہ مدفون ہیں۔ خلیفہ نے فوراً ان خزانوں کا پتہ بتا دیا۔ زمین کھود کر دیکھا گیا تو جواہرات اور اشرفیوں کے تھیلوں سے بھرے ہوئے حوض نکلے۔ ہلاکو خان کے لشکر کے ہاتھ سے بغداد اور مضافات میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمان قتل ہوئے اور یہ تمام خون آشام نظارے خلیفہ مستعصم کو دیکھنے پڑے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو بے آب و دانہ نظر بند کر رکھا۔
خلیفہ کو بھوک لگی اور کھانا مانگا تو ہلاکو نے جواہرات کا ایک دست بھر کر اس کے سامنے بھیجا اور پیغام بھیجا، اسے کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے کہلا بھیجا، جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے اس کو اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہ خرچ کیا، اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا کہ وہ تمہاری طرف سے لڑتے اور تمہارا موروثی ملک بچاتے اور ہماری دستکشی سے محفوظ رہتے۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے مستعصم کو قتل کرنے کے بارے میں اپنے اراکین سے مشورہ لیا۔ سب نے قتل کرنے کی رائے دی، مگر نصیر الدین طوسی اور ابن القمی نے یہ ستم ظریفی کی کہ ہلاکو خان سے عرض کیا، مستعصم مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے خون سے تلوار کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قالین میں لپیٹ کر لاتوں سے کچلوا دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ کام بقول مورخین القمی کے سپرد ہوا اور اس نے اپنے آقا مستعصم کو قالین میں لپیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لاتیں لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ پھر لاش کو زمین پر ڈال کر منگول لشکریوں کے پاؤں سے کچلوا کر پارا پارا اور ریزہ ریزہ کروا دیا، اور خود دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا، کہہ لگاتا رہا کہ میں خلیفہ سے انتقام لے رہا ہوں۔ غرض خلیفہ کی لاش کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا، اور خاندان عباسیہ کا کوئی شخص بھی جو منگولوں کے قبضے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے شاہی کتب خانے کی طرف توجہ کی، جس میں بے شمار کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ یہ کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، جس سے دجلہ میں ایک بند سا بن گیا اور بتدریج پانی سب کو بہا کر لے گیا۔ دجلہ کا پانی جو اس سے پہلے مقتولین کے خون سے سرخ ہو رہا تھا، اب ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا اور عرصہ تک سیاہ رہا۔ تمام شاہی محلات لو لینے کے بعد مسپار کر دیے گئے۔ غرض یہ ایک ایسی عظیم شان خون ریزی اور بربادی تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اسلام پر یہ ایسی مصیبت آئی تھی کہ لوگ اس کو قیامت صغریٰ کے نام سے تعمیر کرتے تھے۔ ابن القمی نے جو اس تمام بربادی اور خون ریزی کا باعث بنا تھا، اب کوشش کی کہ ہلاکو کو بغداد میں کسی کو اس کے کہنے پر حاکم مقرر کر دے اور اسی کو خلیفہ کا خطاب دے، لیکن ہلاکو نے عراق میں اپنے عامل مقرر کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابن القمی بہت پریشان ہوا، بڑی چالیں چلا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہلاکو کی خدمت میں گڑ گڑایا اور خوشامدانہ التجائیں کی، مگر ہلاکو نے اس کو اس طرح دھتکارا جیسے کتے کو دھتکار دیتے ہیں۔ چند روز ابن القمی ادنا غلاموں کی طرح منگولوں کے ساتھ ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ آخر ہلاکو خان نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا۔ جب یہ طے پایا کہ ابن القمی اگر اپنے ہم مذہب اپنے آقا اور اپنے مسلمان حکمران کی سے غداری کر سکتا ہے تو منگولوں کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ چنانچہ ابن القمی کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ منصور بن احمد ایک روز کوہستان کیچاک کے اندر ایک درے کے قریب نمودار ہوا۔ اس درے کے قریب جانے سے پہلے چھوٹے سے ایک نالے پر ایک چھوٹا سا پل تھا۔ جب منصور بن احمد اور اس کے ساتھی پل کو پار کرنے کے بعد درے سے ذرا قریب ہوئے تو کوہستانی سلسلے کے اوپر سے کڑکتی ہوئی ایک زوردار آواز سنائی تھی، جہاں تک پہنچے ہو وہیں رک جاؤ، پہلے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کوہستان کیچاک میں اس طرح داخل ہونے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ منصور بن احمد اس وقت اپنے ساتھیوں کے آگے تھا اور اس کے دائیں بائیں شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار تھے۔ سامنے کی طرف سے آنے والے سوار قریب آ کر رکے، پھر بلند آواز میں مخاطب کر کے کہنے لگے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس پر منصور بن احمد بولا، ہم بغداد کے لشکریوں میں سے ہیں۔ بغداد کے نواح میں ہم نے پہلے اپنے سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد کی کمانداری میں ہلاکو سے جنگ کی، اسے بدترین شکست دی، پھر ہمارے کچھ ساتھیوں نے اہم کانہ قدم اٹھایا۔ ہمارے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین نے ہلاکو کو شکست دینے کے بعد اس کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن ہمارے لشکریوں نے تعاقب کیا، جس کی بنا پر ہلاکو نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو سامنے رکھا، دوسرے کو ہماری پشت کی طرف بھیجا، جو حملہ آور ہو کر ہماری شکست کا باعث بن گیا۔ اس طرح وہاں بغداد کے لشکر کا قتل عام ہوا اور میں اور میرے یہ ساتھی بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر آئے ہیں۔ ہم لوگوں کا مقصد اور مدعا فرا تاتار قبائل میں شامل ہو کر ہلاکو خان کے خلاف صف آرا ہونا ہے۔ بغداد اب تک فتح ہو چکا ہوگا
اور وہاں ہلاکو نے جو قتل عام کیا ہوگا اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب سامنے آنے والے سواروں میں سے ایک پھر بولا اور کہنے لگا، یہ جو تمہارے ساتھ اتنے فالتو گھوڑے ہیں یہ تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ ان گھوڑوں کے ساز بتاتے ہیں کہ یہ گھوڑے ان کے ساز اور ان پر لدا ہوا سامان منگولوں کا ہے۔ منصور بن احمد نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، میرے عزیز تیرا کہنا درست ہے، جب ہم بغداد سے بھاگے تو منگولوں نے ہمارا تعاقب کیا، وہ تعداد میں کافی تھے، لیکن ہم اتفاق اور تعاون کے ساتھ پلٹ کر ان پر حملہ آور ہوئے، سارے منگولوں کا ہم نے خاتمہ کیا، اور یہ گھوڑے ہمارے ہاتھوں مرنے والے منگولوں ہی کے ہیں۔ اس پر سامنے کی طرف سے آنے والوں نے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد ایک بولا اور کہنے لگا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں اپنے سردار لوئی تاشی اور نائب سردار یانگ خان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ منصور بن احمد اور اس کے ساتھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ درے میں سے گزرنے کے بعد چند میل وہ آگے گئے، اس کے بعد ایک جگہ انہیں روک دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دو جوان اور توانا اشخاص سامنے کی طرف سے نمودار ہوئے۔ قریب آ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک فرا تاتار قبیلے کا سردار لوئی تاشی اور دوسرا اس کا نائب یانگ خان تھا۔ لوئی تاشی جب اپنا اور اپنے نائب کا تعارف کروا چکا تب منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بغداد میں جو تم پر گزری میرا ایک ساتھی مجھے اس کی تفصیل بتا چکا ہے۔ تم نے منگولوں کے ایک لشکر پر حملہ آور ہو کر انہیں موت کی گھاٹ اتارا اور ان کے گھوڑوں اور سامان پر قبضہ کر لیا، اور تمہاری یہ کارگزاری ہمارے لیے اطمینان اور خوشی کا باعث ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں تمہارا کوئی سالار بھی ہے؟ اس موقع پر منصور بن احمد نے ایک لمبا سانس لیا، پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم میں کوئی بھی امیر سردار نہیں ہے، ہم سب لشکری ہیں۔ اپنے سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد کے مارے جانے کے بعد اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے، اور اب آپ لوگوں میں شامل ہو کر منگولوں اور ہلاکو کے لشکر کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم جنگ کا ہنر بھی جانتے ہیں، اور ہلاکو کے خلاف تم لوگوں کی طرف سے کوئی مہم نکلتی ہے تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں تم کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر لوئی تاشی نے کہا، مجھے امید ہے تم لوگ مسلمان ہوگے۔ منصور نے پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ لوئی تاشی نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، میں خود مسلمان ہوں اور میرا نائب یانگ خان بھی مسلمان ہے۔ ہمارے فرا تاتار قبائل کے اکثر باشندے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ منگولوں کے خلاف برقائی خان بھی ہمارے ساتھ تعاون بلکہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ وہ اور اس کے بہت سے لشکری اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب کبھی بھی ہلاکو نے ہمارے در پہ ہونے کی کوشش کی ہم متحد ہو کر اس پر ضرب لگائیں گے۔ شاید تمہارے لیے یہ خبر نہیں ہو کہ اس سے پہلے ایک بار ہم ہلاکو اور اس کے لشکر کو بدترین شکست دے چکے ہیں، اور خداوند قدوس کو منظور ہوا تو آنے والے دور میں بھی اس کے مقدر میں ناکامی اور شکست ہی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابھی ہماری عسکری اور لشکری طاقت اس قدر نہیں ہے کہ ہم ان کوہستانی سلسلوں سے باہر نکل کر ہلاکو کا کھلے میدانوں میں مقابلہ کریں۔ اس بنا پر اس کوہستانی حصار کے اندر ہم اپنی طاقت اور قوت کو بڑھا رہے ہیں، اور امید ہے آنے والے دور میں ہلاکو خان اور اس کی قوت کے سامنے ہم ایک روز دفاع کا بند باندھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے کچھ ساتھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ برقائی خان نے ہمارے لیے بہترین بستیاں آباد کر دی ہیں، اور یوں جانو ہمارا ایک شہر ہے جسے برقائی خان نے آباد کیا ہے۔ اس کے اندر بازار اور دکانیں ہیں، بہت سی رہائش گاہیں ابھی تک خالی پڑی ہیں، اس لیے کہ برقائی خان نے کافی حد تک فالتو رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھیں۔ لہذا میرے کچھ ساتھی آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور آپ لوگوں کی رہائش کا انتظام کریں گے۔ جب ہم اپنی ان کوہستانی رہائش گاہوں میں ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا اپنا کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ہم کسی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو پھر مہم میں شامل ہونے والے سب لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر کھانا تیار کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار نے لوئی تاشی اور یانگ خان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر لوئی تاشی کے کہنے پر اس کے کچھ آدمی منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کو رہائش گاہیں دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایک روز فرا تاتار قبائل کا سردار لوئی تاشی اور نائب سردار یانگ خان دونوں ایک درخت کے سائے تلے چٹان پر بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے
کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر خاقان، برقعی خان ادھر آ رہے ہیں۔ برقعی خان کی آمد کا سن کر لوئی تاشی اور یانگ خان دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک گہری سوالیہ نظروں سے نگاہ دونوں نے ایک دوسرے پر ڈالی، پھر جو شخص اطلاع دینے آیا تھا اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ تھوڑی دور آگے گئے ہوں گے کہ سامنے کی طرف سے برقعی خان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ لوئی تاشی اور یانگ خان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ جو اس کے ساتھ دستے تھے وہ بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ لوئی تاشی اور یانگ خان دونوں سے وہ گلے ملا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے یہاں بغداد کے لشکروں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد آیا ہے، میں اسی سے ملنا چاہوں گا۔ برقعی خان کے الفاظ پر لوئی تاشی نے سراسیمہ سے انداز میں یانگ خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، خاقان، ہمارے ہاں تو بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار منصور بن احمد نہیں آیا۔ قسم خداوند قدوس کی، بغداد کے 2 سالار تو ایسے تھے کہ ان کے نام سنہری حروفوں سے لکھے جانے چاہیے۔ ایک فتح الدین داؤد جو بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ تھا، جس سے متعلق اب یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ وہ جنگ کے دوران کام آ چکا ہے، اور دوسرا منصور بن احمد تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دشمن کے خلاف جنگوں میں منصور بن احمد فتح الدین داؤد سے بھی زیادہ تیز اور ترار تھا، اور اس کے 3 اور ساتھی بھی تھے، ایک شرف الدین کردی، دوسرا حسام الدین جوگندار اور چوتھا صالح بن اشرف۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی جب خاموش ہوا تب برقعی خان کہنے لگا، فتح الدین داؤد اور صالح بن اشرف سے متعلق اطلاع پہنچ چکی ہے کہ وہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ منصور بن احمد سے متعلق مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ تم دونوں کے قبیلے میں داخل ہو چکا ہے۔ حیرت زدہ انداز میں لوئی تاشی پھر برقعی خان کو مخاطب کر کے بولا، خاقان، اگر منصور بن احمد ہمارے ہاں آیا ہوتا تو قسم خداوند قدوس کی، میں اپنے قبائل کی عمارت سے دستبردار ہو چکا ہوتا اور ان سارے لشکریوں کا سالار اعلیٰ منصور بن احمد کو مقرر کر دیتا۔ یانگ خان بھی یہ عہدہ چھوڑ دیتا اور منصور بن احمد کے ساتھیوں شرف الدین کردی، حسام الدین جوگندار میں سے کسی کو نائب سالار بنا دیا جاتا۔ لیکن یہاں تو منصور بن احمد آیا ہی نہیں، اس لیے کہ جس قدر لشکری بغداد سے یہاں پہنچے ہیں، ان سب کا کہنا تھا کہ وہ سب ہارے ہوئے لشکری ہیں، ان کا کوئی کماندار نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف حرکت میں آنے کی آرزو مند ہیں۔ اس موقع پر برقعی خان نے کچھ سوچا، پھر لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم ایسا کرو، بغداد سے جو لشکر تمہارے ہاں داخل ہوا ہے ان میں سے کسی عرب کو بلا کر لاؤ۔ اس پر یانگ خود ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک عرب لشکری تھا۔ برقعی خان نے پہلے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، دیکھ میرے عزیز بھائی، میں برقعی خان ہوں، مسلمان ہوں، تم جانتے ہوگے، میری تم سے گزارش ہے کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا، میرے اس سوال کا غلط جواب مت دینا، اور جو کچھ میں پوچھوں اسے چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس پر لشکری بولا اور کہنے لگا، خاقان آپ پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر جھوٹ بولنا میری عادت بھی نہیں ہے۔ برقعی خان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ، تم سب بغداد سے نکل کر یہاں آئے ہو تو کیا تمہارے اندر تمہارا کوئی سالار بھی تھا؟ دیکھو چھپانا مت، مجھے خبر ملی ہے اور میرے مخبروں نے یہ وثوق کے ساتھ کہا ہے کہ بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار منصور بن احمد بھی یہاں داخل ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے اور ایک عام لشکری کی حیثیت سے یہاں کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بڑے سالار حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی بھی ہیں۔ میرے بھائی بتاؤ، کیا منصور بن احمد تم لوگوں میں شامل ہے اور یہیں قیام کیے ہوئے ہے؟ وہ عرب لشکری جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک انوکھے جذبے اور آہنگ کے ساتھ ایک آواز سنائی دی۔ کوئی قریبی کوہستانی سلسلے کے اوپر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگا تھا۔ شروع میں اس کا لہجہ دھیما تھا، بالکل محبت کی جوت جلاتی کرنوں کے نور اور ترانہ سحر جیسی آہستگی اور دھیما پن تھا۔ پھر اچانک اس میں روانی اور اس کی آہنگ میں تیزی پیدا ہوئی۔ جن آیات کی وہ تلاوت کر رہا تھا ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکتا ہو؟ پاک ہے وہ، بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کے بعد اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔
یہاں تک تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والا خاموش ہو گیا تھا۔ جب تک وہ تلاوت کرتا رہا اس وقت تک برکائی خان، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے لوگ چپ چاپ عقیدت مندی کے ساتھ وہ آواز سنتے رہے، جبکہ جس عرب کو بلا کر لایا گیا تھا انہوں نے دیکھا تلاوت سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کا انداز بالکل عربوں جیسا تھا۔ اس نے اپنی موہ لینے والی آواز میں جس انداز میں تلاوت کی تھی اس سے وہ عرب لشکری پگھل کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر برکائی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، آنکھیں اس نے خشک کی۔ برکائی خان، لوئی تاشی، یانگ خان اور دوسرے سب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب اس نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالا تب برکائی خان نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، لیکن بیچ میں کسی نے اس انداز میں تلاوت شروع کی کہ ہم سب اس کی آواز اور تلاوت کے الفاظ میں کھو گئے۔ اب جب کہ تلاوت کرنے والا خاموش ہو چکا ہے، بتا میرے بھائی، کیا منصور بن احمد تم لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہے؟ اس موقع پر اس عرب نے ایک گہری نگاہ باری باری برکائی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان پر ڈالی، پھر اپنی نگاہیں اس نے برکائی خان پر جمائی اور کہنے لگا، خاقان، ابھی جس شخص نے قرآن مقدس کی تلاوت کی یہی تو منصور بن احمد ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ جس قدر اس کے ساتھی اور سالار یہاں داخل ہوئے ہیں اس نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ اس سے متعلق یہاں کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ فرا تاتار کے سردار لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت ایک عام اور معمولی لشکری کی حیثیت سے ہلاکو خان کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے اور اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس عرب کے ان الفاظ پر لوئی تاشی اور یانگ خان دنگ رہ گئے تھے۔ پھر برکائی خان نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس عرب لشکری کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کے ساتھ اس کے کچھ دوسرے سالار بھی ہیں؟ وہ عرب پھر بولا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی بھی ہیں۔ برکائی خان نے سکون کا سانس لیا، پھر اس عرب لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم جاؤ اور تینوں کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ انہیں کہنا کہ برکائی خان ان تینوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برکائی خان ایک قریبی چٹان پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی، یانگ خان بھی وہاں بیٹھ گئے، جبکہ برکائی خان نے اپنے ساتھ آنے والے محافظ دستوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عرب لشکری لوٹا، اس کے ساتھ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار تھے۔ تینوں جب قریب آئے تو برکائی خان اپنی جگہ سے اٹھا، پہلے تینوں سے گلے ملا، پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ برکائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی اور یانگ خان بھی ایسے ہی انداز میں ان سے ملے، یہاں تک کہ برکائی خان کچھ دیر تک تینوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس کی نگاہیں منصور بن احمد پر جم گئیں اور وہ کہنے لگا، آپ کا حلیہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ عرب ہیں، کیا تھوڑی دیر پہلے قریب کوہستانی سلسلے میں اوپر آپ ہی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے؟ منصور بن احمد نے برکائی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، تلاوت میں ہی کر رہا تھا۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برکائی خان کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آپ منصور بن احمد ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھی سالار شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار ہیں۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے کہ آپ ایک عام لشکری کی حیثیت سے ان کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ بغداد کے لشکریوں کے نائب سالار اعلیٰ تھے، آپ کی ایک حیثیت، آپ کا ایک مقام تھا، اس مقام کو فراموش کر کے آپ نے کیوں یہاں ایک معمولی لشکری کی حیثیت سے ہلاکو خان کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا؟ برکائی خان کے الفاظ سن کر منصور بن احمد کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہی حالت شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار کی تھی، یہاں تک کہ منصور بن احمد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا، میں ایک بھارا ہوا شکست خوردہ لشکری تھا، اس بنا پر یہاں آنے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کروں گا، ایک عام لشکری کی حیثیت سے لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت ہلاکو خان کے خلاف اپنے فرائض انجام دوں گا، اور اب جب کہ آپ نے مجھے ظاہر کر دیا ہے تب بھی میری یہی خواہش ہے کہ میں لوئی تاشی اور یانگ خان کے تحت کام کرتا رہوں۔ جواب میں برکائی خان نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، بغداد کے سالاروں میں سے فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد پر سب کو فخر اور ناز تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہارے چند ساتھیوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہلاکو تم لوگوں کے خلاف کامیاب ہوا، ورنہ جنگ کے پہلے حصے میں تم اور فتح الدین نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی تھی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا تھا، اور شکست بھی اسے ذلت آمیز ہوئی تھی۔ میرے عزیز بھائی، ان کوہستانی سلسلوں کے اندر تمہاری حیثیت وہی رہے گی جو بغداد میں تھی، اور حسام الدین جوگندار اور شرف الدین بھی اسی حیثیت سے یہاں رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برکائی خان جب خاموش ہوا تب لوئی تاشی برکائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
اگر آپ اجازت دیں تو اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ برقعی خان مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم کیا کہو گے، بہرحال منصور بن احمد کی موجودگی میں کہو، میں بھی سننا پسند کروں گا۔ لوئی تاشی آگے بڑھا، یانگ خان کو اس نے مخصوص اشارہ کیا، پھر دونوں نے اپنی کمر میں بندھی ہوئی سرخ چمڑے کی پیٹیاں جن کے اندر ان کے تلواریں اور خنجر تھے، پیٹیاں کھول کر انہوں نے منصور بن احمد کے پاؤں میں ڈال دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منصور بن احمد بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر لوئی تاشی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، منصور بن احمد، آپ جتنا چاہیں پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جو فیصلہ ہم نے خاقان برقعی خان کی موجودگی میں کیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں اور یانگ خان دونوں فرات تاتار قبائل کی سرداری اور نائب سرداری سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ان کوہستانی سلسلوں میں جس قدر ہمارے جنگجو ہیں، سب کے کماندار اور سالار آج سے آپ ہیں۔ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار دونوں آپ کے نائب ہیں، جبکہ میں اور یانگ خان ان دونوں کے بعد آپ کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ میرے بھائی، یہ ایسا فیصلہ ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس فیصلے کو جھٹلائیں گے نہیں اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، مجھے امید ہے آپ کی کمانداری میں دشمنوں پر ہم خوب ضرب لگائیں گے اور انہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ لوئی تاشی کے خاموش ہونے پر برقعی خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اس نے منصور بن احمد کے شانوں پر رکھا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، منصور بن احمد، آج سے تم یہاں کے سالار اعلیٰ ہو۔ دیکھو، ان دونوں نے اپنی پیٹیاں کھول کر تمہارے سامنے ڈال دی ہیں۔ اب تم ایسا کرو، آگے بڑھو، ان دونوں کی پیٹیاں ان کی کمر پر باندھو۔ اس طرح یہ بات پکی اور پختہ ہو جائے گی کہ ان علاقوں میں تم سالار اعلیٰ اور سردار ہو اور یہ تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر ایک احتجاجی سی نگاہ منصور بن احمد نے برقعی خان پر ڈالی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برقعی خان نے نفی میں انگلی ہلائی، پھر وہ بولا اور کہنے لگا، منصور بن احمد میرے بھائی، اس موقع پر کچھ نہ کہنا، جو فیصلہ لوئی تاشی نے کیا وہی آخری ہے۔ اس پر منصور بن احمد آگے بڑھا، دونوں کی پیٹیاں اٹھا کر اس نے لوئی تاشی اور یانگ خان کی کمر سے باندھ دی تھی۔ منصور بن احمد کے ایسا کرنے پر برقعی خان، لوئی تاشی اور یانگ خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ حسام الدین جوگندار اور شرف الدین کردی بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے برقعی خان کہنے لگا، اب تک میرے اور لوئی تاشی کے درمیان جاسوسی کے ذریعے رابطہ اور واسطہ رہا ہے۔ جس وقت ہلاکو خان ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو میرے مخبروں نے لوئی تاشی اور یانگ خان کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ اس بنا پر یہ دونوں بھی حرکت میں آئے اور اس طرح ہم نے متحد ہو کر ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ کیا تم اس سلسلے میں تبدیلی کرنا پسند کرو گے؟ منصور بن احمد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اگر آپ کے اور اس کوہستانی سلسلے میں بسنے والی قوت کے درمیان مخبروں کے ذریعے رابطہ رہے تو پھر اس میں ایک دوسرے کو اطلاع دینے میں تاخیر ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے شہر برقعی سرائے اور فرات تاتار قبائل کے درمیان جو کوہستانی سلسلے کی چوٹیاں ہیں ان پر چوکیاں قائم کر دی جائیں۔ چوکیوں میں پہرا دینے والے تبدیل ہوتے رہیں۔ چوکیوں پر 2 طرح کے جھنڈے ہوں، ایک سرخ رنگ کے، دوسرے ہرے۔ جب امن ہو، کوئی خطرہ نہ ہو تو ان چوکیوں پر ہرے جھنڈے لہراتے رہیں گے، اور جب خطرہ محسوس کیا جائے تو ان چوکیوں پر سرخ پرچم لہرا دیے جائیں۔ رات کے وقت تاریکی میں اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو سرخ اور ہرے جھنڈے کام نہیں دے سکتے، لہذا ان چوکیوں میں ناقوس بجانے والے بھی ہونے چاہیے۔